نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آخری زمانے میں ایک ایک آدمی کے پاس اتنا مال ہوگا کہ وہ پوری ایک جماعت کو اور پورے خاندان کو بھی کافی ہو جائے گا، لیکن پھر بھی آدمی یہ کہے گا کہ میرا اس میں بھلا ہی نہیں ہوتا۔ اس حدیث کو علامہ دمری علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب حیات الحیوان میں نقل فرمایا۔ تو ایک آدمی کے پاس اتنا مال کہ پوری جماعت کو کافی ہو جائے، پورے خاندان کو کافی ہو جائے، اور پھر بھی آدمی کا اس میں اس کے اخراجات جو ہے اس کے پورے نہ ہو، پھر بھی وہ یہ کہے کہ میرا اس میں بھلا نہیں ہوتا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ اخراجات کے نام پر فضول خرچیاں، اخراجات کے نام پر فضول خرچیاں دیکھ لیجیے آپ مسلمانوں کو، ان کے یہاں کوئی بھی خوشی کا موقع ہے تو کس طرح پیسے کی بربادی ہوتی ہے۔ 10 سال کی محنت سے کمایا ہوا، 20 سال کی محنت سے کمایا ہوا ایک ایک دن میں اڑا دیا جاتا ہے، اس کو آگ لگا دی جاتی ہے۔ رسموں کے نام پر فضول خرچیاں ہیں، خواہشوں کے نام پر فضول خرچیاں ہیں۔ ضرورت جو واقعی ضرورت ہے وہ اللہ رب العزت غریب کی بھی پوری فرماتے ہیں، اور خواہشیں جو محض خواہش ہیں، تمنائیں ہیں کہ یہ بھی کر لیں اور وہ بھی کر لیں اور اس طرح بھی کر لیں اور اس طرح بھی کر لیں، تو یہ جو خواہشیں ہوتی ہیں نا، یہ بادشاہوں کی بھی پوری نہیں ہوا کرتی ہے۔ تو اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مال تو اتنا ہے کہ پوری جماعت کو کافی ہو جائے، لیکن ایک آدمی کا بھی اس میں گزر بسر نہ ہو۔ کیوں؟ فضول خرچیوں کی وجہ سے، اخراجات بے شمار ہونے کی وجہ سے، اور وہ اخراجات بھی ضروری نہیں بلکہ فضول خرچیاں، خواہشیں اور تمنائیں، بیکار لغو، اس طرح کے خرچے۔ مال بڑی قیمتی چیز ہے۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہیں، ان میں سے ایک حج بھی ہے اور ایک زکوٰۃ بھی ہے۔ تو یہ جو دونوں بنیادی چیزیں ہیں اور 2 ارکان ہیں، ان کا مدار ہی مال کے اوپر ہے۔ مالدار اگر ہے تو زکوٰۃ بھی ہے، مالدار اگر ہے تو آپ کے حج بیت اللہ بھی اس کے اوپر فرض ہے، اور غریب کے اوپر یہ دونوں چیزیں ہے ہی نہیں۔ مال بڑی قیمتی چیز ہے، یا تو بزنس کو مضبوط کیجیے اس کے ذریعے سے، اور جو غربا ہیں ان کی مدد کر کے ان کو مضبوط کیجیے۔ نمبر 3، اللہ رب العزت کا جو بینک ہے جو آخرت میں کام آنے والا ہے، تو وہاں جمع کر کے اس کو اپنے لیے ذخیرہ آخرت بنائیے۔ یہ ہیں 3 کرنے کے کام۔